اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعالیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد۔ امیر محترم تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ العزیز انہی کا خطاب خاصے کی شے ٹھہرے گا اور اس کانفرنس کا در حقیقت حاصل ہوگا۔ ان کی موجودگی میں کچھ کہنا ہمارے لیے واقعتاً دشوار ہوتا ہے، لیکن حکم کی تعمیل میں چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی عظیم ترین ہستی، نازش روحانیہ ہیں، غیرت قدسیاں، فخر پیغمبراں، رحمت جہانہ، شاہ رسولہ ہیں۔ آپ سے بڑھ کر نہ کوئی کائنات میں پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا۔ ہم اہل حدیث کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، ہمارا یہ یقین اور ایقان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے بہترین، اشرف، افضل، کامل، مکمل، اکمل حیثیت میں اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لت گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اللہ رب العزت کے کلام میں سے ایک مختصر ٹکڑا جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ نام، یہ لقب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعتاً اور حقیقتاً شایان شان، رحمت، پیار، محبت، دیا، شفقت، مہربانی، خبرگیری، ہمدردی، خیر خواہی، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، دوسروں کے لیے اچھا کرنا، جتنے بھی لطیف جذبات ہیں وہ لفظ رحمت کے معنی میں آ جاتے۔ اور عالمین جمع ہے عالم کی، عموماً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ جہانوں کی رحمت، لیکن صرف یہ کہہ دینا اس لفظ اور لقب کے معانی کا احاطہ نہیں کر پاتا۔ عالم در حقیقت ایک وسیع المعانی لفظ ہے۔ عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، علم والا، لام کی زیر کے ساتھ، اور اگر لام پر زبر ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ شے، ہر وہ طبقہ، ہر وہ جذبہ جو اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت رکھے،
جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو اپنے آپ کو ظاہر کر پائے، جو لوگوں کی نگاہ میں، ان کے علم میں یا ان کے احساس میں آ جائے، اسے لفظ عالم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انسانوں کا عالم، جنات کا عالم، حیوانات کا عالم، حشرات کا عالم، نباتات کا عالم، جمادات کا عالم، عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم حشر، عالم ارضی، عالم سماوی، عالم صوری، عالم مانوی، وجد کا عالم، شوق کا عالم، شباب کا عالم، اسی لحاظ سے تصورات کا عالم، تدبرات کا عالم، خیالات کا عالم، تفکرات کا عالم، اور اسی طرح کیفیات کا، کمیات کا، اسی طرح اطراف کا عالم، جوانب کا عالم۔ اور اللہ رب العزت نے سونے مدینے والے کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا رحمت مہدات، اللہ رب العزت نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تو دنیا والوں کے لیے تحفے کے طور پر عطا کیا ہے۔ حضرات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے لحاظ سے، اپنے مقام کے لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے، اپنے مرتبے کے لحاظ سے اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، اولا اور عرفہ ہے۔ ایسے کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب میں کئی اشیاء کی، کئی چیزوں کی قسمیں کھائی، لیکن جب کسی کی زندگی کی قسم کھانے کی باری آئی تو ساری کائنات میں سے آمنہ کے لال کو چن لیا، مدینہ کے تاجدار کو چن لیا، اور قسم کھائی لعمرک انہم لفی سکرتہم یامہون، سونے تیری عمر کی قسم۔ اور حضرات، قسم کھائی جاتی ہے گواہی کے طور پر، قسم کھائی جاتی ہے چیلنج کے لیے، قسم کھائی جاتی ہے زور بیان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے سونے کی زندگی کی قسم کیوں کھائی؟ یہ ایک سوال ہے جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص اس لیے بھی کہ مجھ سے قبل ختم نبوت کے حوالے سے ہماری جماعت کے ایک جید خطیب آپ سے ہم کلام تھے۔ یہ جو قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے، یہ بھی ختم نبوت کی ایک دلیل ہے۔ دیکھیے، مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں 1,24,000 نبی بھیجے، ان میں سے 315 رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی بھیجے، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف نبی بھیجے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر قوم کے اندر نبی اور رسول بھیجے۔ حضرات، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 1,24,000 نبی اور رسول جو آئے تھے، کیا آج تاریخ کے اوراق میں ان نبیوں اور رسولوں کے نام محفوظ ہیں؟ 1,24,000 نبی اور رسولوں کے نام آج تاریخ کے صفحات میں محفوظ نہیں۔ چہ جائے کہ کس دور میں آئے، کس قوم میں آئے، کس علاقے میں آئے، یہ تو دور کی بات، نام تک محفوظ نہیں۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ 26 کے قریب نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے، اور اگر
محرف بائبل کا سہارا لے لیں، یہ انجیل آہنامہ عتیق، اور میں دعوے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں دلائل موجود ہیں کہ اہل حدیث سوائے مدینے والے کے اس کائنات کے اندر کسی کو اعلیٰ و عرفہ نہیں مانتا۔ باقیوں کے لیے اور بھی ہوں گے، ہمارے لیے تو سوائے مدینے والے کے کوئی اور نہیں۔ مجھے بتائیں کون ہے اس کائنات میں جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں جو تھوکے کھاری کنویں میں تو اللہ اس کے تھوک کی برکت سے کھاری کنویں کو میٹھا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں جو اپنا لعاب دہن لگائے نابینا کی آنکھ میں تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے نابینا کو بینا کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو کسی پکوان میں اپنا تھوک ڈال دے تو اللہ اس کے تھوک کی برکت سے کھانے میں اتنی برکت پیدا کرے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں، کھانے میں کمی واقع نہ ہو؟ کون ہے اس کائنات میں کہ ضرورت پڑے تو اللہ اس کی انگلیوں سے فوارے جاری کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں جو مٹھی بھر ریت پھینکے دشمن کی طرف تو اللہ اس مٹھی ریت کو تیز آندھی میں بدل دے؟ کون ہے اس کائنات میں جس کے اٹھے ہوئے چہرے کی لاج رکھ کر اللہ قبلہ کو تبدیل کر دے؟ اور کون ہے اس کائنات میں کہ جو جہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا؟ باہمی نفرتوں کی نہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دخترے ہار سے غمگی کو رہائی بخشی، قید پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ وہ ہے صاحب مدحت جناب محمد علی جس کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کیا۔ حضرات، وقت بیتتا بیت جائے، زبانیں گنگ ہو کر رہ جائیں، لغات کے سارے الفاظ اور حروف ختم ہو سکتے ہیں، لیکن مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی سکت نہیں، کسی میں نہیں ہے۔ کسی کے پاس ایسا یارائے تقریر نہیں، ایسا ملکہ تحریر نہیں، ایسی قوت بیانی اور طاقت لسانی نہیں کہ جو مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کر پائے۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ امام عبد الرحمن صفوری شافعی اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں لکھتے ہیں، اور یہی واقعہ نیشا پوری نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کا، عظیم عادات کا صاحب بنا کر بھیجا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا امیر المومنین، یہ جو اللہ رب العزت نے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا ہے تو اس عظیم کا معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، پہلے تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا امیر المومنین پوچھئے۔ فرمایا تو اس دنیا کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ دنیا کی آفاقیت، دنیا کی وسعت، دنیا کی گہرائی و گہرائی،
دنیا کی قسمہ قسمی رنگا رنگی، تو کیا کہے گا؟ اس نے کہا امیر المومنین میں کیا، کوئی بڑے سے بڑا علم والا دنیا تو دور کی بات، دنیا میں پائی جانے والی کسی ایک مخلوق کی اقسام کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے مسکراتے ہوئے کہا تو یہ کہتا ہے کہ کوئی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جبکہ دنیا وہ ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا کل متاع الدنیا قلیل، دنیا قلیل ہے قلیل۔ جب دنیا والے اس قلیل کو بیان نہیں کر سکتے تو میں اس عظیم کو کس طرح بیان کر سکتا ہوں؟ وہ عظمتوں کی انتہاؤں پر فائز، وہ رفتوں کی انتہاؤں پر فائز، وہ شوقتوں کی انتہاؤں پر فائز۔ اللہ رب العزت نے اس کو سب سے بڑھ کر پیدا کیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ ہم اس کی امت میں شمار ہوتے، یہ ایک اعزاز ہے، یہ افتخار ہے۔ لیکن حضرات اس اعزاز پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے، لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں کیا ہم اس اعزاز کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم اس افتخار کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا اس ناز کی لاج رکھ رہے ہیں؟ ایک ایک مسلمان حقیقتاً سونے نبی کی سیرت کا سفیر ہے۔ اس کو اپنی گفتار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے سونے نبی کی سیرت کو تبندہ و درخشندہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔